یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ خصوصی پوڈ کاسٹ محنت کشوں کے عالمی دن کے موقع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان صدف رانی۔ محنت کش جن کے دم سے زندگی کا پہیہ چلتا ہے، چاہے وہ کھیت کھلیانوں میں کام کرنا ہو، پانی کے منصوبوں کی پایہ تکمیل ہو، بلند و بالا عمارات کی تعمیر ہو، کارخانوں میں مشینوں پر کام کرنا ہو، وہاں سے لے کر گھروں میں کام کرنے والے ملازمین، یہ مزدور محنت کش اپنی مشقت سے دنیا کے کاروبار کے ساتھ ساتھ جس ملک میں وہ کام کر رہے ہیں اس کی معیشت کا پہیہ بھی چلا رہے ہیں۔ اپنا کردار تو وہ ادا کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے انسانی تاریخ سے بھی پہلے سے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور اگر انسانی تاریخ میں کہا جائے تو شکاگو کا جو سانحہ ہے، اس سے ان کو یہ آواز ملی دنیا بھر میں کہ دنیا آج یوم مزدور کے نام سے یہ دن مناتی ہے۔ محنت کش تو جافشانی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ورکرز ویلفیئر فنڈ کے سیکرٹری محترم ذوالفقار احمد صاحب کو۔ السلام علیکم ذوالفقار صاحب، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام میم، وعلیکم السلام۔ اس پوڈ کاسٹ کا آغاز میں اسی سوال سے کرنا چاہوں گی کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ یہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ تھینک یو میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ریڈیو پاکستان کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے مزدور، جن کے بچوں کو میں اپنا بچہ کہتا ہوں، کہ آپ نے اس دن کی مناسبت سے مجھے یہاں پہ موقع دیا کہ میں آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ ورکرز کیا ہیں اور ورکرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کا ہمارا رشتہ آپس میں کیا ہے۔ میڈم، ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے، تو ورکرز ویلفیئر فنڈ بیسیکلی 1971 میں، اب آپ دیکھیں کہ مطلب پاکستان میں ورکرز یا جو ہمارے مزدور طبقہ ہے کہ ان کے لیے ویژن دیکھیں آپ کے 1971 بیک ان 1971 ایک ادارہ بنتا ہے جس کا نام ورکرز ویلفیئر فنڈ رکھا گیا، اور اس کے لیے لیجسلیشن ہوئی، قانون بنا، ورکرز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس۔ تو یہ جو ادارہ بنا میڈم، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو مزدور ہیں، پاکستان کا مزدور پاکستان کا اثاثہ ہے، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے وہ یہ ایک بڑا عجیب سا طبقہ ہے کہ جو اپنے پسینہ اور اپنا لہو بہا کے ملک بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی انڈسٹری میں ہوں، چاہے وہ کسی آئل فیلڈ میں کام کر رہا ہو، یا آپ نے کہا کہ وہ گھروں میں کام کر رہے ہوں، چاہے وہ مرد ہیں خواتین، چونکہ آپ تو مطلب جینڈر ایکویلٹی کی بھی بات آ گئی ہے۔ تو یہ ادارہ جب اس ٹائم بنا تو ایک بڑا اچھا اس کا موٹیو تھا جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ریفائن ہوتا گیا۔ ہم بیسیکلی مزدور کو چاہتے ہیں کہ مزدور جب اپنی مزدوری کرے تو اس کو پیچھے اپنی فیملی کی فکر نہ ہو، فیملی کی فکر سرکار نے اپنے ذمہ لے لی۔ ہم جو ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد، ہمارے چاروں صوبوں میں صوبائی دفاتر ہیں جو وہاں کی لیبر منسٹری دیکھتی ہے، لیکن فنڈنگ ان کو اسلام آباد کرتا ہے۔ کس مد میں کرتا ہے؟ مزدور کے بچوں کی تعلیم، ان کی بیٹی کا جہیز گرانٹ۔ اللہ نہ کرے، اللہ کی انسانی جان بہت قیمتی ہے، لیکن اگر کوئی مزدور کسی بھی وجہ سے اپنی سروس کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی فیملی کو امیجیٹ کمپنسیشن، چونکہ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ امیجیٹلی اس ڈیتھ کیس میں بھی ورکرز ویلفیئر فنڈ ان کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے رہائش، آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل کام انسان کے لیے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کے لیے ہوتا ہے چھت، کہ جس کے نیچے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکے۔ تو ہم مزدوروں کے لیے کالونیاں، فلیٹس، ڈیفرنٹ قسم کی ہاؤسنگ فیسلٹیز ان کو وقتاً فوقتاً اکراس پاکستان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بنیادی کام ہے، ان کی فلاح و بہبود، ان کا کمپلیٹ لک آفٹر، وہ اور ان کی فیملیز کا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس طرح ہیلتھ فیسلٹیز ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ہاسپٹلز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ہم بناتے ہیں، اور وہ ہاسپٹلز پھر ہم رن کرتے ہیں جہاں پہ مزدور اور ان کے بچے اور فیملی جب آتے ہیں تو ان کا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، کیونکہ آج 1 مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے، اس کا مشن، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اس دن کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا میم۔ بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ورکر اور ورکرز ویلفیئر فنڈ، اس کا ایک بڑا عجیب سا قریبی رشتہ ہے۔ ہم جو یوم مئی آتا ہے،
یوم مئی کو ہم بھی ایز اے فنڈ ایز اے گورنمنٹ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ایک تو مطلب وہ جو شکاگو کی آپ نے بات کی کہ جن مزدوروں نے اپنا خون اور اپنی جان کا نذرانہ دیا، اور اس کے بعد سے لیبر ڈے کا ایک کانسیپٹ بھی آیا اور پوری دنیا میں ایک ریکگنیشن ایک طبقے کی ہو گئی، اور ان کی ریکگنیشن چونکہ ہم اس میں پرائمری پارٹنر ہیں، پاکستان کے مزدوروں کے لیے ہم پرائمری پارٹنر ہیں. ہم اس دن کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، چونکہ اس دن ہمارے مزدور، چاہے وہ بے شک اس ملک کے نہیں تھے، لیکن ان کا وہی کام تھا جو یہاں کے مزدوروں کا ہے. تو ہم اس کو پوری اس دن کو ہی مناتے ہیں، اور اس دن ہم ان قربانیوں کو یاد بھی کرتے ہیں. اور ہمارے جتنے یہاں پہ لیبر یونینز، ٹریڈ یونینز ہیں، تو باقاعدہ ان کے ساتھ ہمارے کنونشنز ہوتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو اور کیا چاہیے، اور کوئی ایسا کام ہے. ہم خود بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، سرکار کام کر رہی ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً ہم مختلف ان کے ویلفیئر کے لیے اسکیمیں لاتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل آ رہے ہیں. وہ مسائل صرف یہ نہیں کہ وہ ویلفیئر کے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کو جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں ورکنگ کنڈیشنز میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں، ان کو وہاں پہ سیفٹی ہیلتھ، آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ جس کو ہم اوش کہتے ہیں، جس کے ہم سگنیٹری بھی ہیں ILO کے ساتھ، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ان کی انڈسٹری کے اندر یا ان کے کام کی جگہ پہ ان کو نہ مل رہی ہو، ہم اس کو انشور کرتے ہیں. تو ہمارا اور مزدور کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، فل ٹائم ہم ان کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ابھی کیونکہ آپ نے مسائل کے حوالے سے بات کی، تو میں چاہوں گی کہ اس سوال کو ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا جائے اور آپ اس کو تھوڑا سا ایڈریس کیجیے گا کہ کس طرح کے بڑے مسائل عمومی طور پر سامنے آئے ہیں، اور ورکرز ویلفیئر فنڈ ان کے لیے کیا اقدامات پھر کر رہا ہے ان کے حل کے لیے. دیکھیں میڈم، مسائل تو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. جی. اب سب سے جو میجر مسئلہ اس وقت ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ورکرز کی رجسٹریشن، انڈسٹری کو کہتے ہیں، ہم بزنس مین کو کہتے ہیں کہ جی ورکر کو آپ رجسٹر کریں. چونکہ جب ورکر رجسٹر ہو جاتا ہے، سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رجسٹریشن یا وہ سوشل سیکیورٹی سے یا EOBI کے ادارے سے، اس کے رجسٹریشن سب سے اہم ہے. اس لیے کہ جب تک وہ رجسٹرڈ ورکر نہیں ہے تو وہ کہیں پر ڈاکومنٹ یا ریکگنائزڈ نہیں ہوتا. جی. اس کو EOBI کی پینشن یا ورکرز ویلفیئر فنڈ کے بینیفٹس ڈیورنگ اے سروس اس کو اور اس کی فیملی کو تب بھی ملتے ہیں کہ وہ ریکگنائزڈ اور رجسٹرڈ ہو کہیں پہ. تو یہ ایک ایشو ہے کہ جس پہ ہم متواتر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم کر رہے ہوتے ہیں، EOBI کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ہماری پوری منسٹر اور ہمارے جو منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب اوورسیز کے ہیں، ہم منسٹر ہمارے چودھری سالک صاحب اور ہمارے ڈاکٹر ارشد محمود صاحب جو اوورسیز پاکستانیز اینڈ HRD کے سیکرٹری ہیں. تو یہ تو ہمارا ایک خاص ان کی طرف سے ہمیں ڈائریکشن ہے کہ ہم فل ٹائم اس پہ کام کریں کہ کوئی ورکر ان رجسٹرڈ نہ رہے. بلکہ اب تو ہم یہاں تک جا رہے ہیں کہ جی ڈومیسٹک ورکرز کی رجسٹریشن کے لیے بھی صوبے لگے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ قوانین بنائیں، اور ایک آدھ صوبے نے شاید بنا بھی لیے ہیں کہ وہ بھی رجسٹرڈ ہو، اس لیے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں گے تو ہماری ان تک ایکسیس ہوگی اور ان کی ہم تک ایکسیس ہوگی. ذوالفقار صاحب، یہاں پہ ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. جو گھر میں یہ کیونکہ عمومی طور پر جو ملازمین کام کرتے ہیں جن کی رجسٹریشن کے حوالے سے پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا، ان کو ابھی تک کہنا چاہیے آگاہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ میری طرح کے یہ آج جان رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی رجسٹرڈ کرنے کے حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے، یا ورکرز ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے اگر خصوصی طور پہ بات کی جائے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ملازمین رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جن تک معلومات بھی نہیں ہیں. جہاں تک گھریلو ملازمین کی بات ہے تو گھریلو ملازمین کا چونکہ پاکستان میں کوئی ایسا میکینزم ہے سچ ابھی تک ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. ہیں کمپنیز ہیں کچھ جو ڈومیسٹک سروس جو ڈومیسٹک سرونٹس پرووائڈ کرتی ہے، تو ان کمپنیز کے پاس تو ڈیٹا ہوتا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج ہمارا جو رورل اور ہمارا اربن سیٹ اپ ہے تو اس میں کوئی اس طرح کی پراپر لیجسلیشن ابھی تک ان کے لیے نہیں ہوئی، اور اس پہ تمام صوبے کام کر رہے ہیں. تمام صوبے کام کر رہے ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنلی بھی ان کے لیے ایک آواز پوری دنیا میں جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کے لیے اٹھائی جا رہی ہے. تو امید ہے کہ مطلب ہم بھی دنیا سے پیچھے نہیں ہیں. سال ڈیڑھ میں شاید ہمارے لاز بھی فلی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور یہ کمپلسری ہو جائے گا، جس پہ گورنمنٹ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے کہ ہر مزدور وہ کسی بھی گھر میں کام کر رہا ہے، ہی شوڈ بی رجسٹرڈ ود سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ. جو صوبائی سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ان کو وہی لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جو فنڈ مرکز سے بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے.
تو یہ بالکل آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ ہمیں ڈومیسٹک ورکرز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جی بالکل، جو کم پڑھا لکھا بھی ہے. یس. اچھا، عمومی طور پر جو ڈیٹا ہے آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ زیادہ تر جو ملز ہیں رجسٹرڈ وہ اپنے کرواتی ہیں ملازمین کو، جو ادارے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی باؤنڈنگ ہے کہ جو بھی ورکرز وہ رکھیں اور ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کیا جائے اور آپ لوگ اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں؟ تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیے گا. جی میڈم، اس طرح ہے کہ جو ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے ہم خود رجسٹریشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہمیں رجسٹریشن یا رجسٹرڈ ورکرز پرووائڈ ہوتا ہے جو ڈیٹا EOBI کا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کا، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ سوشل پروینشل جو سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے. پھر ہر صوبے میں ڈائریکٹر لیبر ہوتا ہے جو لیبر پروونشل لیبر منسٹری کے انڈر ہوتا ہے. ان کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی انڈسٹریز، میلز یا کوئی بھی مطلب ادارہ، ایون EOBI کے اگر ہم ایگزامپل لے لیں یا سوشل سیکورٹی کی، تو ہمارے کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی اگر چل رہا ہے تو اس میں بھی جتنے بچے یا بچیاں کام کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس جو اونر ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اونرز کی کہ وہاں پہ اس ادارے میں ان کو رجسٹر کرائے. صحیح. اور ہم ان کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں جو ہمارے ورکرز ہوتے ہیں جن کی ہم لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان 2 اداروں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم وہ ڈیٹا اٹھاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ہمیں میڈم جو ایک اور ایشو، آپ کسی سوال کو میں تھوڑا آگے لے جاؤں، ایک ہمیں جو ایشو آتا ہے رجسٹریشن میں وہ ہمیں آتا ہے مائنز کا. چونکہ ایک تو مائن ورکرز جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے اور مائنز میں اکثر کام بھی ہوتا ہے وہ سیزنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مائن میں بھی ہمیں یہ ایشو آ رہا ہے. حالانکہ ہمارے تمام صوبے میں مائن کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ ان کا کام بھی یہ ہے اور وہ لگے بھی ہوتے ہیں کہ رجسٹریشن ہو. لائف تھریٹننگ سب سے زیادہ یہ کام بھی ہے. بالکل. اور انفارچونیٹلی ہمارے سب سے زیادہ انسیڈنٹس بھی جو فیٹل ہوتے ہیں وہ مائنز کے ہی ہوتے ہیں. بالکل. ایئرلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کافی حد تک پاکستان میں ILO اور ہماری منسٹری نے مل کے کافی حد تک مطلب مائنز کی کنڈیشنز بہتر کر دی اور مزید ہم لگے ہوئے ہیں. بلکہ ہم کنونشن ریٹیفیکیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ مائنز ورکرز کے لیے جو آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا کنونشن ہے ILO کا، ہم اس کو بھی انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان ان قریب ریٹیفائی کرنے والی ہے. لیکن اس سیکٹر میں ہمیں تھوڑا رجسٹریشن کا ایشو آتا ہے چونکہ وہ آگے جواب یہی ہوتا ہے کہ جی وہ سیزنل ورکر ہوتے ہیں، سیزن میں آ کے کام کر کے وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ چونکہ پرماننس ان کی نہیں ہوتی وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو دس از این ایشو کہ جو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے، لیکن وی آر آن اٹ. ہم بھی اس پہ صوبے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہوپ فلی انشاءاللہ اس کا بھی ہم کوئی ایسا پورٹل ہو جائے جس میں سیزنل بھی رجسٹریشن ہو تو وہ کراس ویریفائی بھی ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سیزن میں جب وہی امپلائی آئے آپ کے پاس. کچھ حد تک وہ ہو بھی گئے، کچھ حد تک ہو بھی گئے، لیکن اوبیسلی اس پہ کام تھوڑا سلو ہے چونکہ ایک تو لوکیشن مائنز کی اور پھر موسٹلی یہ بلوچستان KP ہارڈ ایریاز کے اندر، ہارڈ ایریاز، تو وہاں تک ایکسیس EOBI یا مائن ڈپارٹمنٹ جو ان کا مائن ڈائریکٹوریٹ ہے یا پھر لیبر ڈپارٹمنٹ، ان کی ایکسیس بھی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہمارا یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوبارہ سے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے حوالے کی طرف ہی آتے ہیں. آپ کے کیا ایسے اہم منصوبے ہیں جو مزدوروں کی خصوصی طور پر ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھ میڈم، میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ ایک تو ورکرز کے بچوں کے لیے اکراس پاکستان ہمارے اس وقت 129 اسکول ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسکولز پرائمری سے لے کے اپ ٹو میٹرک اور کچھ ایسے اسکولز بھی ہیں کہ جو ہائر سیکنڈری لیول تک ہیں. جی. وہاں پہ مزدور کے بچوں کی فری ایجوکیشن، ان کو ٹیکسٹ بکس فری، سال میں 2 بار یونیفارم ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کو ٹرانسپورٹیشن چارجز یا اسٹائپنڈ آپ کہہ لیں وہ بھی منتھلی دیا ہم دے رہے ہیں. تو ایک تو مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ جی چونکہ دیکھیں بچے سانجے ہوتے ہیں، وہ غریب کے ہوں یا امیر کے ہو، ان کی سوچ پہ کوئی آپ یا میں کوئی لمٹ نہیں لگا سکتے. ان کے جسم بھی ویسے ہی دکھتے ہیں جس طرح ایک امیر کے بچے کے جسم دکھتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مزدور کے بچے، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے ایجوکیشن کی. بالکل. تو یہ آپ سن کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ہم اسکول لیول، کالج لیول، یونیورسٹی لیول، پوسٹ گریجویشن لیول، اور الحمدللہ آئی ایم اے پراؤڈ سیکریٹری آف ورکرز ویلفیئر فنڈ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت بچے بچیاں مزدوروں کے میڈیکل کالجز
اور انجینئرنگ یونیورسٹیز سے پڑھ بھی رہے ہیں اور بہت سارے الحمدللہ ڈاکٹرز انجینئرز اور بڑے اچھے پروفیشنلز بن کے دے آر آن ویری گڈ پوزیشن ٹوڈے. بالکل. دیکھیں الٹیمیٹلی وہی خواب آپ کی جو محنت ہے یا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملک ترقی کرے, اور ظاہر ہے جب مزدور کا بچہ بھی پڑھ کر اس معاشی دھارے میں اپنا کردار ادا کرے گا تو میرا خیال ہے اس سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے ایک معاشرے کو ایک بڑا پروڈکٹیو انسان جو ہے وہ دیا. یس, اور میں تو بینگ گورنمنٹ سروینٹ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ماڈل ہے پاکستان میں شاید یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ماڈل نہیں ہے. صحیح. اور یہاں پہ وی ہیو اے نمبر آف سکسیس سٹوریز. اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جو کون فلانا جو آج کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں سے پڑھ کے گیا ہے. صحیح. اور وہ بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ میرا فادر فلانی مل میں تھا, میرا فادر فلانے آئل رگ پہ کام کرتے تھے. تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے جب وہ ہم سے آ کے ملتے ہیں اور کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. بالکل. آپ نے جیسے کہا کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں اور جب وہ کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ کے اپنے بچوں نے وہ کامیابی حاصل کی ہے. اچھا, ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کچھ رہائش کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا, تو تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تحت جو رہائشی اسکیمز ہیں جیسے گھر ہے یا فلیٹس ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ بلکہ ہمارے اقدامات ہمارے یہ ریگولر فیچر ہے. ہمارے اس وقت اگر آپ کو میں بتاؤں تو رفلی مور دین 150 کے قریب لیبر کالونیز ہیں اکراس پاکستان. ٹھیک ہے. جہاں پہ لیبر کو وہ جیسے ہی لیبر کالونی کمپلیٹ ہوتی ہے وہ ایلیجیبل لیبر جو اس ایریا کے ہوتے ہیں یا اس ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں تھرو بیلٹنگ, اوپن بیلٹنگ سے ان کو الاٹ کر دیے جاتے ہیں اور باقیوں کے لیے مزید بن رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری مور دین 150 کالونیز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اپارٹمنٹس ہیں, فلیٹس ہیں جس میں مزدوروں کی فیملیاں رہ رہی ہیں ہیپیلی. اور اس کے علاوہ بلوچستان سائٹ پہ یا جہاں پہ مائنز ہیں تو وہاں پہ مائنز کے قریب ہم نے بیرکس بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ جو مائن ورکرز وہ بھلے سیزنل ہوں وہ جب آئیں تو ان کو ایک اچھی رہائش وہاں پہ مائنز کے قریب مل جائے. تو یہ تمام ہم کر رہے ہیں ہاؤزنگ کے سائٹ پہ. اور کچھ پروجیکٹس ہمارے اس وقت پاکستان میں چل بھی رہے ہیں جس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں اور ہاؤزز بھی ہیں. تو وہ کمپلیشن کے قریب ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس سال ان کو بھی ہینڈ اوور کر دیں گے مزدوروں کے. بالکل ٹھیک. اچھا, ابھی حالیہ آپ نے وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی چودھری صالح حسین کے ہمراہ جنیوا میں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں اسلامی ممالک کی طرف سے جو ہے وہ نمائندگی کی. کیسا رہا یہ دورہ, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. میڈم الحمدللہ دورہ ہمارا بڑا اچھا رہا. اس دورے میں ہمارے پاس جو مین 2-3 چیزیں تھیں جو ہم یہاں سے لے کے جا رہے تھے آئی ایل او میں, وہ بھی ایک اگین پاکستان کے لیے ایک پرائڈ تھا کہ پاکستان اس وقت ہم نے آئی ایل او کے 36 کنونشن ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ 14-15 سال کے گیپ کے بعد ہم نے 3 کنونشنز سنگل ایئر میں ریٹیفائی کیے اور تینوں بہت بنیادی اور اہم ریٹیفیکیشنز تھی آئی ایل او کی. وہ کنونشنز جو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ریٹیفائی ہوئے تھے اور منسٹر صاحب نے وہ سائننگ سیرمنی اور ہینڈنگ اوور سیرمنی آئی ایل او میں ڈی جی آئی ایل او کے کمرے میں آفس میں بیٹھ کے ہم نے کی. تو ہمارے لیے ایک پرائڈ کا مومنٹ تھا جس کو ڈی جی آئی ایل او نے بھی گورننگ باڈی کی میٹنگ میں بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے ودن 1 ایئر آفٹر اے لانگ ٹائم اتنا پوز درمیان میں رہا 14-15 سال کے بعد 1 سال میں 3 آئی ایل او کے ریٹیفیکیشنز کرنا میم اٹ مینز اے لاٹ فار دا کنٹری. یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے. اور تینوں کنونشنز بہت بیسک کنونشنز تھے اور انشاءاللہ ہم مزید بھی کام کر رہے ہیں. منسٹری ہماری لگی ہوئی ہے اور ان قریب انشاءاللہ ہم اس سال بھی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس سال بھی 1 یا 2 مزید آئی ایل او کے جو بیسک کور کنونشنز ہیں فار دا ویلفیئر آف دا ورکرز ان کی ہم ریٹیفیکیشن کریں اور ہم آئی ایل او کے پارٹنر بنے ان میں. صحیح. ابھی تو ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ ابھی قومی سطح کے اوپر کام کر رہا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ بتائیں کہ کیونکہ پاکستان سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے بیرون ملک بھی جاتا ہے کام کرنے کے لیے, ان کو بھی کچھ ہے مستقبل قریب میں کچھ اس دھارے میں لے کر آنا, ان کی رجسٹریشن سے لے کر کچھ بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے؟ میڈم میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے نا, لوکل لیبر تو ہے ہی ہے لیکن اوورسیز جو ہے نا ایکسپیٹس ہمارے پریزنٹ رجیم کی ایک بالکل ٹارگیٹڈ اس سائٹ پہ وہ ہیں. اور آلریڈی ہمارا ایک اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے. اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن لک آفٹر کر رہے ہیں ہمارے جتنے ایکسپیٹس ہیں لیبر طبقہ, تو ان کی فل لک آفٹر ہو رہی ہے. ان کا ڈیٹا شاید
ڈومیسٹک ہمارے لیبر سے بہتر انداز میں مینیج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چونکہ اوبیسلی جب وہ باؤنڈریز پاکستان کی ٹیریٹری سے نکلتے ہیں تو وہ ان کو ایک سٹیمپ لگتی ہے, جو سٹیمپ یہ شو کرتی ہے کہ جی اس پاسپورٹ پہ فلانے صاحب فلانی کنٹری میں گئے, تو وہ تو پاکستان کا ایسٹ ہے ادھر, وہ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں. بالکل ایسے تو ان کے لیے تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی گورنمنٹ نے اور منسٹری نے جو ہمارا او پی ایف جو ہمارا ونگ ہے, تو انہوں نے ایک اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا انعقاد کیا تھا. جی بالکل, ابھی ریسنٹلی بہت کامیاب انعقاد ہوا. جی, جو بہت زبردست گیا, جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بھی, وہ سارے آئے. جی, اور میں چونکہ آئی واز دیئر, تو اٹ واز انبلیویبل کہ جو محبت ان کو ملی اور جو محبت انہوں نے اپنے ملک کو دی. بالکل. اور انشاءاللہ بہت سارے آئیڈیاز اور بہت سارے ورکنگ, میرا خیال ہے کہ کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ وہ لوگ آئے ہیں. تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہمیں وہاں پہ بھی بہت بہتری اور میرا خیال ہے پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے بڑا. اور میم انٹرسٹنگلی وہ لوگ جب یہاں سے گئے ہیں تو وہ جاتے ساتھ ہی انہوں نے کام شروع کر دیا. بالکل. اور ان کو بتایا گیا کہ جی آپ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, ہم آپ کو اون کرتے ہیں. بالکل, یہ ملک آپ کا ہے, آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں. بالکل. اور وہ اسی جذبے کے ساتھ گئے. اور کچھ او پیز کو, اوورسیز پاکستانیز کو, جن کو میں جانتا ہوں, جو آئے ہوئے تھے, جن سے میں نے ادروائز پرسنل لیول پہ کوئی جان پہچان تھی, وہ جانے کے ساتھ ہی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ مطلب جو کمٹ کر کے گئے تھے, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے تھا, چاہے وہ وہاں پہ مطلب ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے تھے, دے آر آن اٹ. صحیح, زبردست ہو گیا. اچھا, یہ کیونکہ ابھی گفتگو میں ہم نے ذکر بھی کیا 50% سے زائد پاکستان میں خواتین بھی ظاہر ہے کہ اس شعبے سے منسلک ہے, کہیں نہ کسی صورت میں وہ کام کر رہی ہیں. تو ان کے حوالے سے خصوصی طور پر کیا ورکرز ویلفیئر فنڈ کر رہا ہے؟ کچھ خواتین کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس ہیں ایسے؟ دیکھیں میڈم, جو ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے نا, ہمارے لیے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے جینڈر کی. ٹھیک ہے. ہم جو فیسلٹیز, جو ویلفیئر ہم میل کا کر رہے ہیں, وہی ہم فیمیل کا بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ جو فیمیل ورکر ہیں وہ مینلی ہماری گارمنٹ اور ٹیکسٹائل سیکٹر پہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ بگ چنک از دیئر. تو وہ وہاں پہ ان کی تعداد بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, اور ان کو بھی وہی فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ جو ایک میل ورکر کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ آئی ایل او اور ہم جینڈر بائس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ ہم انکریج کر رہے ہیں, اور پاکستان ہیز دا پوٹینشیل. دو ہمارے کچھ سوشل ایشوز ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں, لیکن ان کو بھی آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے تو معاشرہ اوورکم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے دونوں ایکول ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ نے اس حوالے سے بتا دیا کہ جو چیزیں اگر ایک مرد کو, مزدور کو مل رہی ہیں, وہی خاتون کے لیے بھی وہی مختص کی گئی ہیں. لیکن خواتین کے لیے تھوڑا سا میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جاننا چاہوں گی, کچھ فیسلٹیز آن دی ورک پلیس, جیسے نرسریز کا اہتمام ہے, جو خواتین شادی شدہ ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے وہ کوئی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ہے, انہیں کام پہ ان کو ساتھ لے کر آنا ہوتا ہے. تو کیا اس طرح کی بھی کوئی فیسلٹیز دیکھی جا رہی ہیں ڈے کیئر سینٹرز کا اور اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے؟ بالکل میم, اس طرح ہے کہ جو دیکھو آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ جو ہے نا, جی, جس کنونشن کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ انشور کرتا ہے کہ جی کوئی بھی بزنس پریمیسز ہے یا کوئی بھی ورکنگ پریمیسز ہے جہاں پہ خواتین ہیں, تو ان کو یہ فیسلٹیز ملیں گی. چونکہ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ یہ بیسک ہے. پلس ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ فیمیل ہراسمنٹ, تو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بھی نہ یہ لو مانتا ہے, نہ ہم مانتے ہیں, بالکل صحیح, نہ ہماری حکومت مانتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے سالوں میں مزدوروں کے حقوق اور بہبود کے لیے فنڈ کے کیا اہداف ہیں, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے. جی بالکل. جو ہمارا WWF ہے, ہم فیوچر میں کچھ نیو اسکیمز پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. ان ایڈیشن ٹو جو آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ایک تو مطلب وہ نیو اسکیمز ہمارے ٹارگیٹ پہ ہیں. دوسرے ہمارے ٹارگیٹ پہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ ہم میکسیمم جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو ہم رجسٹر کرا لیں. ٹھیک ہے. اور جو بینیفٹ ان کو ملنے چاہیے وہ ان کو ملیں. دے آر ناٹ گیٹنگ اٹ بیکاز کہ یا تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہے یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے. تو اویئرنیس کے لیے تو ہم وقتاً فوقتاً کمپینز بھی چلاتے ہیں, ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی آتی ہیں, ہم ود ان فیکٹریز بھی اپنی ٹیمیں بھجواتے ہیں تاکہ وہ سینسٹائز کرے ورکرز کو کہ جی آپ کی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں, ہم آپ کے پاس چل کے آئیں, اپنی فیسلٹیز لے لیں.
لیکن جو رجسٹریشن والا ہمارے ایشو ہے تو وہ کسی حد تک پریویل کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن لیس ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایکچوئل نمبر. تو اس پہ اوبیسلی ہمارا ٹارگیٹ وہ ہے کہ ہم وہ کریں. اور ڈفرینٹ فلاحی اسکیمیں بھی زیر غور ہیں اس وقت ہمارے کہ جو ہم لانچ کرنے کے اس میں پوزیشن میں آنے والے ہیں. لیکن جب تک وہ گورننگ باڈی سے فائنلائز چیزیں نہیں ہو جاتی اس وقت تک شاید ہم اس کو ڈسکلوز نہ کر سکیں. بالکل ٹھیک. آپ کے بھی ڈیفینیٹلی جو کام کرنے کا ہے یہ سلسلہ سارا، اس میں آپ لوگوں کو بھی یقیناً مسائل درپیش ہوتے ہوں گے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت اور نجی شعبہ یہ کس طرح کی حمایت آپ ان سے چاہتے ہیں تاکہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کام کر سکے؟ جی بالکل جی، یہ اچھا سوال ہے جی. ایک تو مطلب خیر بہرحال میں اگر اپنی ذات کی بات کروں یا اپنے ادارے یا اپنے سیکٹری یا اپنے منسٹر کی بات کروں تو اگر اس طرح کے مسائل یا مشکلات ہمیں یہ کام کرتے ہوئے آتے ہیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں. اس لیے کہ اس میں جو ہمیں سکون ملتا ہے نا، جو ایک آپ کی بات ایک خوشی فیل کرتے ہیں کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے نا، میں تو سرکاری کام کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو دعائیں اور جو اگر کسی کے چہرے پہ آپ ہنسی دیکھ لیں بچے کے چہرے کے یا اس کے پیرنٹس کے چہرے پہ کہ جی ان کا کوئی جائز کام تھا جو کسی وجہ سے رکا ہوا تھا اور ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ جتنی مشکلات ہوتی ہیں اور جتنی آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ہماری زیرو ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہتی. تو باقی ہماری کوئی سچ مشکلات نہیں ہوتی چونکہ سرکاری کام ہے، ایک طریقے سے چل رہا ہے، میکینزمز بنے ہوئے ہیں، گورننگ باڈی ہمارے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ ذہن لگ کے ایک اچھا فیصلہ آتا ہے. گورننگ باڈی میں آپ کو میں بتاؤں کہ گورننگ باڈی میں ہم اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یعنی ہم سے مقصد سرکار کے 3 یہ 2 اور دوست بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. ایک امپلائر بیٹھتا ہے جو کارخانے دار یا انڈسٹریلسٹ ہے جو پیسے دے رہے ہیں، اور تیسرا بیٹھتا ہے جس کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں. جو ہمیں سب سے عزیز ہوتا ہے وہ ہمارا لیبر یا مزدور ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کوئی ایشوز اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم وہ ریزولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن بس میری صرف ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو وہ یہ ہے کہ جی جو امپلائرز ہیں تو سارے امپلائرز اچھے ہیں پاکستان کے، بیکاز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، رجسٹریشن کرتے ہیں، لیکن وہ یہ انشور کر لے کہ ان کا کوئی ورکر ان رجسٹرڈ نہ رہے. اس لیے کہ جب وہ ان رجسٹرڈ رہتا ہے تو اس بیچارے کے بچوں کی وہ تمام مراحت ختم ہو جاتی ہیں جو اس کا دوسرا ساتھی لے رہا ہوتا ہے جو رجسٹرڈ ہوتا ہے. بالکل بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. 1 مئی کے موقع پر آپ مزدوروں کو کوئی پیغام خصوصی طور پر دینا چاہیں؟ 1 مئی کے حوالے سے یہ ہے کہ بالکل جی بہت اہم دن ہے اور بہت دل چاہ رہا ہے کہ بہت کچھ میں اپنے مزدور بھائیوں کو کہوں، لیکن میں ان کو صرف ایک ہی بات کروں گا کہ آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں، آپ کا پسینہ، آپ کا لہو اس ملک کی ترقی میں شامل ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے. آپ کی فیملی ہماری فیملیز ہے، آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم آپ کو اون کرتے ہیں. آپ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی پاکستان ترقی کرے گا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ذوالفقار احمد صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی اور اس پوڈ کاسٹ کے آج کی مہمان شخصیت آپ بنی. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی سامعین اور ناظرین، محنت کشوں کی محنت کا صلہ مزدوری کی صورت میں تو اس کو ملتا ہی ہے، لیکن اگر یہ مزدوری ہم عزت، تکریم، محبت کے احساسات کے ساتھ اس کو ادا کریں تو میرا خیال ہے محنت کشوں کا حوصلہ مزید توانا ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اس پوڈ کاسٹ سے اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.